اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا حضرت اسماعیل کہہ رہے تھے کہ ابا جی اگر اللہ کہتا ہے نا ذبح کرو تو آپ ذبح کریں، اور اگر وہ کہتا ہے نا اس کے بعد میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور اگر وہ کہتا ہے نا پھر اسے جلا دیں تو آپ جو رب کہتا ہے نا آپ وہ سارا میرے ساتھ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم تو نے خواب سچا کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو پٹی باندھ لی تھی آنکھوں پہ، بیٹے کے ہاتھ باندھ لیے تھے، انہوں نے تو چھری چلا دی تھی، اب جس نے امر کرنا تھا اسی نے نہ کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک ذبح عظیم کا فدیہ اللہ نے دے دیا۔ تو اقبال کہنے لگے یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فیضان نظر بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ مکتب کے نکمے فیضان نظر سے چل جاتے ہیں، یہ تو اقبال کہہ رہے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں ایک بات میں ماؤں بہنوں سے بچیوں سے کروں گا اور آپ حضرات سے بھی کروں گا کہ یہ گھر میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو یہ سبق دیں کہ بچے باپ کے اس وقت فرما بردار بنتے ہیں جب ان کی اماں انہیں باپ کا فرما بردار بناتی ہے۔ حضرت اسماعیل کی اماں کہہ سکتی تھی کہ بیٹے تیرا ابا تو کبھی آیا ہی نہیں، جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا، یہ کہہ سکتی تھی، اور کیا کچھ ذہن میں بچے کے بیٹھ سکتا تھا، پر حضرت ہاجرہ نے کہا پتر تیرا باپ چھوڑ کے گیا ہے نا تو ویسے نہیں چھوڑ کے گیا، تیرا باپ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور میں باپ سے بھی کہوں گا کہ ماں کا ادب کرا سکتا ہے تو ابا کرا سکتا ہے، ابا کرائے ادب، ان کو کہے کہ بیٹا میں تو باہر رہتا تھا، تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری ماں نے دیکھی۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے حق میں دلائل دیتے دیتے وہ دونوں چھٹی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ دونوں راضی رہیں، اپنے اپنے حق میں دلائل نہ دیں، یہ ویسے بھی کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ اپنے انبیاء کا حضرت اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط اور یونس علیہ السلام ذکر فرمایا اسی آیت میں۔ آگے پھر سورۃ صاد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا کہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی کریم علیہ السلام کے انتخاب پر اور بے شمار معبودوں کی بجائے الہ واحدہ کی عبادت پر کفار کا بڑا تعجب ہے، یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا، سارے بت چھوڑنے پڑیں گے اور نبی پاک کو ماننا پڑے گا۔ تو گویا رب فرماتا ہے جتنا مرضی تعجب کرو ماننا تو تمہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ میرے حبیب ہیں، یہ تمہیں ماننا تو پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 10 سے ان مشرکین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، فرمایا کہ اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمان کی طرف چڑھ جائیں، اور ظاہر ہے کہ ایسا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر اپنے عجز کا اعتراف کر لیں کہ ہم یہ کر سکتے نہیں۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دفعہ قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد کا، فرعون کا، سمود کا اور قوم لوط کا اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا۔ پھر آگے چل کے نا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اچھا، یہ جو اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے کسی کی، حالانکہ بندے اللہ کی تعریف کرنے کے پابند ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی، تو یہ جو اللہ تعریف کرتا ہے نا اپنے بندوں کی، یہ اس کا کمال کرم ہے۔ تو اللہ بندوں کی تعریف کر کے، نبیوں کی تعریف کر کے، ولیوں کی تعریف کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ تم بھی نہ بندوں پہ تنقید نہ کیا کرو، میرے بندوں کی تعریفیں کیا کرو، تعریفیں کیا کرو۔ اللہ کے نیک بندوں کی، پیغمبروں کی، ولیوں کی، درویشوں کی تعریف کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان پر آنے والے مصائب کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا کے نا آیت نمبر 49 میں اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی، جبکہ اہل جنت کو طرح طرح کے پھل اور شراب طہور ملے گا۔ ہمارے نا استاد گرامی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا ایک جگہ پہ کسی پروگرام میں موجود تھا، تو وہاں ایک صاحب نا تقریر کرتے کرتے کہنے لگے جی ہمیں مولوی کہتے ہیں بلا وجہ جی ایسے کہہ دیتے ہیں قبر میں کیڑے آئیں گے تو فلانا آئے گا۔ اور یہ بندے جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جن کا دعویٰ ہوتا ہے بعضوں کا درویشی کا، تو وہ کوئی حد شد کا خیال کوئی نہیں کرتے۔ اب آپ نے یہ آیت ملاحظہ کی نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پلایا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے نا کہ دوزخیوں کو عذاب ہوگا۔ تو وہ مولانا نے قبر کا عذاب بیان کیا تو ایک صاحب اٹھ کے کہا، وہ بعد میں جو سمجھ لیں کہ جو آج کل بنے ہوئے ہیں نا درویش، وہ کہنے لگا جی مولوی جو ذکر کرتے ہیں نا یہ اپنی قبر کا کرتے ہیں، درویشوں کی قبر میں بچھو نہیں آئیں گے۔ تو فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے اس کو کہا کہ تو 2 کتابیں پڑھ لیتا تو تجھے بھی سمجھ آتی، وہ جو قرآن نے عذاب بیان کیا تو وہ کس کا کیا ہے، اور جو رسول کریم نے فرمایا ہے قبر کا عذاب تو نبی پاک نے کس کی قبر کا ذکر کیا۔ جی بچھوؤں سے ڈراتے ہیں، جی مولوی فلان کرتے ہیں، اور یہ بہت جاہل لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ مولوی کون ہوتا ہے ڈرانے والا؟ مولوی بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ مولوی تو ناقل ہے، تو ناقل لوگ ہیں، ناقل نقل کرنے والے، یہاں سے نقل کرتے آپ کو سنا دیتے، اتنی سی ذمہ داری ہے۔ اور سورہ یاسین ابھی گزری ہے، اس میں نبی کہتے تھے وما علینا الا البلاغ المبین، بھئی ہمارے ذمہ تو کھول کے بیان کرنا ہے، ہمارے ذمہ تو کھول کے۔ میں نے بڑے دن پہلے کہا تھا کہ ہماری ڈیوٹی منوانے کی نہیں بتانے کی ہے، ہماری آذان پڑھنے کی ڈیوٹی ہے، تلوار چلانے کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جاہلانہ بات ہے کہ جی عذاب کا ذکر نہ کرو تو جو نبی پاک نے کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تو رو پڑتے تھے، لوگ کہتے آپ تو جنتی ہیں، تو حضور نے جنتی کہا ہے تو روتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے جس محبوب نے مجھے جنتی کہا ہے انہوں نے کہا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، اس کی تیاری کرو۔ اور حضور پتہ ہے قبر کے بارے میں کیا فرماتے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جنازے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گئے تو قبر تیار ہونے میں دیر تھی، حضور ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے جنازہ پڑھ کے دیر تک حضور علیہ السلام نے گردن مبارک جھکائے رکھی۔ ہماری خواہش تھی کہ چلو موقع مل گیا تو کوئی میٹھی پیاری بات ہی سن لے، لیکن حضور گردن جھکائے رہے۔ کہتے ہیں دیر کے بعد گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور نے فرمایا، رو کے فرمایا بھائیو دوستو قبر کی تیاری کر لو، یہ معاملہ بڑا کٹھن ہے۔ تو حضور تو رو کے کہتے ہیں قبر کی تیاری کر لو، اور یہاں لوگ کہتے ہیں جی آپ بچھوؤں کی بات سنا رہے ہیں فلانے، یہ طنز نہ کریں آپ کسی پہ بھی، آپ خیال کریں اور بچیں اس وقت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ساری امت پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 71 سے آگے کم و بیش ساری سورہ مبارکہ میں نا پھر سے حضرت آدم کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ غالباً 7 جگہ پہ قرآن مجید میں حضرت آدم کا واقعہ آیا ہے۔ پھر سے آگے سورہ زمر شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اس کی ابتدا میں حکم دیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، خالص دین، اس میں کوئی ملاوٹ دین۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ گھی میں ملاوٹ ہے تو خریدتے ہو، چینی میں، تو اگر نماز میں ہو جائے تو چلو تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چل جائے میں نمازی ہوں، یہ بھی شرک اصغر ہے، ریاکاری بھی، اگرچہ اس کا وہ حکم نہیں پر یہ بھی غلط ہے۔ یعنی چلو صدقہ دیتا ہوں تھوڑا سا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور بندوں کو پتہ چل جائے گا میں سخی ہوں، تو رب تو خالص دین کو قبول کرتا ہے، خالص
لہذا مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کریں۔ آیت نمبر 5 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، گردش لیل و نہار کا نظام بنایا، اور سورج اور چاند کے لیے اپنا اپنا مدار اور منزلیں مقرر کی۔ تمام انسانوں کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ سب کو کس سے پیدا کیا ہے؟ تو پھر سارے کیا ہوئے؟ بھائی بھائی ہوئے نا سارے۔ کہاں سے پیدا کیا؟ باپ صاحب کا۔ لیکن اڑ جاتے ہیں بندے۔ آپ جٹ کو بٹ کہہ کے دیکھیں، اب نام تو لے ذرا، یعنی اتنا اونچا اڑان ہماری ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ وہ پکڑائی نہیں دیتی۔ یہ قبیلے تعارف کے لیے ہوتے ہیں، تعارف ہو جائے، کوئی اونچا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے کئی جگہ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ فرمایا ہر ایک کو ہم نے ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا، اور وہیں سے وہی جو ماں کے پیٹ میں تہ در تہ ظلمتوں میں انسانوں کی پرورش فرما دیتا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو ناپسند اور شکر کو پسند فرماتا، باقی اسے پرواہ کوئی نہیں کہ تم ناشکری کرو۔ وہ تمہارے شکر ادا کرنے کا کوئی خواہش مند ہاں پسند ضرور کرتا ہے، پر اسے کوئی محتاجی نہ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی جاہل اٹھ کے کہے مولویوں کی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے 2-3 جگہوں پہ تو جاہلوں کے بڑے ہی ڈیرے ہیں، ایک حکمرانوں کے گرد، ایک درباروں کے گرد۔ بلکہ میں اکثر کہتا ہوں جتنا بڑا جاہل ہو نا اتنا بڑا پیر ہوتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ، کیونکہ عالم نے تھوڑا بہت سوچنا ہے کوئی بات کرتے وقت، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ شریعت کی حد ہے، یہ قید ہے۔ تو جاہل نے تو کچھ بھی نہیں نہ سوچنا۔ تو جاہلوں کی کرامتیں بے شمار، ادھر بھی کرامت ادھر بھی کرامت، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا۔ اور جاہل کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ علم کی مخالفت کرے گا، پکی بات ہے، چونکہ خود جاہل ہے لہذا علم کی ہمیشہ۔ بہت سارے ایسے پیر ہیں لوگوں کے کہ جو نہ ان کا نکاح پڑھا سکتے ہیں نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ یعنی پیر ایسا نہ خوشی میں شریک ہو سکتا ہے لیکن پیر ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ تمہیں نکاح کا مسئلہ عالم بتائے، طلاق کا مسئلہ، یعنی تمہارے بیٹے کے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے بچے کے نکاح سے لے کر اور تمہارے معاذ اللہ مرنے اور جنازے تک ساری ڈیوٹی عالم کرتا ہے، اور وہ موٹر سائیکل خرید لینا تو سارے گاؤں کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس نے کہاں سے لے لی ہے، سوال جواب کرتے ہیں۔ اور پیر کا بیٹا مطلق جاہل ہوتا ہے، مطلق۔ بہت سارے ایسے پیر ہیں جو دعا نہیں مانگ سکتے سپیکر کے آگے، لیکن کیا کیا جائے قوم کا، کیسے سمجھایا جائے، کون سا ایسا درود پڑھا جائے؟ تعویذ لکھتے جا رہے ہیں، تعویذ لکھتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی نہیں لکھنے آتے ہیں، فوٹو کاپیاں کرا لیے، موریں بنوا لی۔ کچھ خدا کا خوف کرے، کچھ تھوڑا سا خیال کرے۔ پیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے خود تو رستے کا پتہ ہو کہاں جانا ہے۔ جس ڈرائیور کو خود نہیں پتا وہ آپ کو لاہور کیسے پہنچائے گا؟ تو اس کو خود تو پتہ ہو۔ باں ظلموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ مہربانی کرے آپ، جبے کبے دیکھتی ہے قوم، بڑے بڑے جناب رنگ ڈنگ دیکھتی ہے تو الجھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے، اللہ نے کہا ہے۔ وہ بھی کئی دفعہ کہتا ہے کہ چاہے تو اپنی بات کر رہا ہے، لیکن رمضان ہے، میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے عالم کے لیے فرمایا ہے، فرمایا عالم میرا جانشین ہے۔ کوئی ضعیف روایت نکال کے دکھائے کہ حضور نے کہا درویش میرا جانشین ہے، ٹھیک ہے، جو عالم بے عمل ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن حضور نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں،
اور صاحب تفسیر روح البیان نے حدیث لکھی ہے، حضور نے فرمایا جس نے عالم سے ہاتھ ملایا سمجھے میرے ساتھ ملایا ہے، جس نے سچے عالم کی سنگت کی سمجھے میری سنگت کی۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث کے، حضور فرمانے لگے جس نے عالم کا چہرہ دیکھا سمجھے اپنے نبی کا دیدار کیا ہے۔ آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو؟ اس لیے وقت نکال کر، میں اپنی ذاتی زندگی میں وقت نکال کے جاتا ہوں علماء سے ملنے، پتہ چل جائے مستند اور باعمل عالم آیا ہے تو میں کبھی پیچھے نہیں رہتا، میں آگے بڑھ کے جاتا ہوں، ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ حدیثیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ کوشش فرمایا کریں، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 10 میں مومنین کو تقوی پر کاربند رہنے اور رکاوٹ کی صورت میں اللہ کی زمین کے وسیع ہونے اور مصائب و آلام پر صبر کرنے والے کے لیے بے حساب اجر و ثواب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اگر تقوی کے رستے میں تمہارا ملک رکاوٹ بنے تو زمین بڑی وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ، لیکن اختیار تقوی ہی کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 15 سے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے عذاب شدید اور بتوں کی عبادت سے اجتناب کرنے والوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں اور اچھی بات سن کر پیروی کرنے والوں کو بشارت دیتے اور ہدایت دینے کا بھی میرے رب نے ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پہ قائم رہتا ہے۔ کوئی اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کلمے کی توفیق دیا تو سمجھو میں نے ہدایت کا رستہ تم پہ واضح فرما دیا۔ پھر آیت نمبر 23 میں قرآن مجید کی اثر آفرینی کو بیان کیا گیا۔ یہ ملتے جلتے مضامین پر مشتمل بہترین کلام ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے اسے سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے۔ فرمایا یہ ملتے جلتے مضامین ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ قرآن میں کون سے مضامین ہیں اور بار بار؟ یہ شکوہ بھی چھوڑ دیں کہ ہماری مسجد کا خطیب ہر سال ایک ہی مضمون بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے مضامین کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو جنگ بدر ہر سال جب بیان ہوتی ہے تو وہی بیان ہوگی نا جو پہلے سے حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے، ایک کوئی نیا واقعہ درج کر کے بیان ہو۔ قوم کو اس پہ بھی شکوہ ہوتا ہے، کہتے پچھلے سال بھی سنایا تھا۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے جی آپ تقریر چھوٹی کرتے ہیں تو آپ نا آج ہم نے لمبی تقریر سنی ہے، پچھلے سال بھی آپ نے 40 منٹ تقریر کی تھی۔ میں کہا تسی پچھلے سال والی سناؤ تے نویں سن لو، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ میں نے کہا پچھلی سنائیں اور نہیں سن لیں۔ اور کبھی کبھی بڑے سکھانے والے لوگ بھی ملتے ہیں۔ ایک جگہ میں تقریر ختم کرنے لگا تو ایک بزرگ ہیں، وہ بڑا مجھ سے پیار کرتے محبت کرتے ہیں، بڑی ان کی دلچسپی ہے۔ تو میں نے تقریر ختم کرتے ہوئے کہا کہ بس جی، بابا جی کہنے لگے نہیں تھوڑی سی اور۔ میں کہا جی میں کہاں ختم ہو گئی ہے؟ کہنے جی ختم ہوگی تو مڈو لگ پو، یہی سنا دیو دوبارہ۔ اب یہ سکھانے والی بات ہے نا جی۔ بزرگ بہت سارے حاضر دواغ ہوتے ہیں، کہنے لگے آپ شروع سے لگ جائیں جہاں سے شروع کیا تھا، اور ہمیں نہ زیادہ سنا ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 60 میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے چہروں کے سیاہ ہونے کا ذکر فرمایا۔ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا اس کا چہرہ، کبھی کبھی نا ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ قرآن میں یہ بھی تو کہتا ہے نا جی، تو آپ کو پتہ ہے یہ آیت ہے قرآن کی، ہے صحیح آیت۔ اس طرح اس دن بات نہیں ہو رہی تھی سورۃ یوسف میں کہ جی وہ بھیڑیے نے حضرت یعقوب سے کیا کہا تھا؟ میں کہا میں نے تو نہیں پتا انہیں کیا کیسے۔ کہندے انہیں آخیا جی میں یوسف کھادا ہوئے تو میں 14ویں سجدہ مولوی ہوں، پتہ نہیں کیڑی کتاب آیا ہے، لیکن بات مشہور بڑی ہے کہ نہیں؟ کچھ مسئلے ایسے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں، تو کہتے ہیں جی جنہیں عمرہ کر لیا تو آج فرض ہو گیا، میں کہ اس کو کھان روٹی نہ ہوئے تو آج کے میں فرض ہو گیا۔ لیکن جو مسئلے بالکل کوئی وجود نہیں وہ بڑے مشہور ہیں اور بڑے زبردست معروف ہیں۔ تو یہ کسی جگہ روایت نہیں، علماء کی توہین کے لیے لوگ باتیں گھڑ لیتے ہیں لیکن کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور نگہبان ہے اور زمین و آسمان کی کنجیوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ چلے بات آ گئی تو ایک مسئلہ اس طرح کا اور بھی ہے،
وہ رمضان میں زیادہ بیان ہوتا ہے کہ کیڑی نظر نہ آئے تو کھاتے رہنا چاہیے، چیونٹی نظر نہ آئے تو مینو مہینہ مہینہ نہیں جی دس دی. اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے سارے روزے دیکھے ہی نہیں، کیا کرے پھر؟ اور بہت زیادہ تیز روشنی ہو لائٹوں کی تو ویسے ہی نظر کوئی نہیں آتی. یہ سوال کسی نے پوچھا تھا تو چلو اس کا جواب بھی آ گیا. کہنے لگے کہ روزے کے ٹائم اذان تک کھانا پینا چاہیے یا اعلان ہو جائے تو بند کر دینا چاہیے؟ یہ جو اذان ہوتی ہے یہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، وہ سارا سال ہوتی ہے. اذان کس لیے ہوتی ہے؟ اور کسی وقت مولوی صاحب کی آنکھ 10 منٹ لیٹ بھی کھلتی ہے تو لیٹ بھی ہوتی ہے اذان. اذان کا روزے سے کوئی تعلق، روزے کا ٹائم سے تعلق ہے. جب اعلان ہو جائے نا بند کر دو تو لہذا روزہ وہیں پہ بند کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے ایک شخص کو مسجد میں ایک دن مسئلہ بتایا تو وہ کہنے لگا جی میرے تے ابا جی کہنے نے بڑیاں بانگاں ہونیاں نے اجے تو کھاندہ رہو. مجھے نہیں پتا، مجھے پہلی دفعہ اس دن پتا چلا. وہ کہنے لگے مینوں ابا جی آکھے اوے بڑیاں بانگاں ہونیاں نے، کہتے اجے پہلی ہوئی ہے تو اینڈ والی تک کھا. او خدا کے بندو، روزے کا اللہ نے حد بننا مقرر فرمایا ہے تو آپ حد میں رہیں گے. بے حد اب تو کیلنڈر ہیں اور آپ ٹی وی پہ یوں پٹیاں چل رہی ہیں، یہ ٹائم ہے، جو اخبار چھاپ کے آ جائے گا اس پہ کل کا ٹائم لکھا ہوگا. کس چکر میں آپ؟ اور بہت سارے ٹاؤن ایسے ہیں، سوسائٹیاں ایسے ہیں جن میں اذان کی آواز ہی نہیں جاتی گھروں میں، 3-3 4-4 پورش، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ تو اذان کا نماز سے تعلق ہے، روزے سے تعلق